صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے وَلَمْ يَرَ يَرَدَّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ، کہ ان لوگوں کے مسلک کا بیان جو امام کو الگ سلام کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے، وَاقْتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ، اور نماز کے سلام ہی کو کافی قرار دیتے ہیں۔ یہ عنوان امام بخاری نے باندھا کہ کچھ لوگوں کا مسلک یہ تھا کہ مقتدی ایک دفعہ تو دائیں اور بائیں سلام پھیرے گا اور پھر امام کی طرف منہ کر کے السلام علیکم کہے گا، یعنی اسے 3 مرتبہ سلام کرنا چاہیے۔ تو اس کا رد انہوں نے کیا کہ ایسا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی۔ تو اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں۔ حدیث ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پہلے دوسرے باب میں تھی اور اب اسلام کے باب میں امام بخاری لائے ہیں۔ حدیث ہے 804 اور اس میں حضرت امام زہری سے روایت ہے، عن الزہری قال اخبرنی محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ زعم انہ عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ہوش میں، ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہوش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور وعقل مجتن مجہا من دلو کان فی دارہم، وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کا بھی ہوش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں موجود ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر مجھ پر پھینکا۔ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ محمود بن ربیع جو ہے ان کے اوپر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پانی پھینکا تھا، تو کہتے ہیں کہ انہیں یہ بھی یاد ہے۔ سمعت کہتے ہیں قال سمعت کہتے ہیں کہ سمعت عتبان بن مالک الانصاری، کہ میں نے عتبان بن مالک الانصاری کو سنا، احد بنی سالم قال، کہ جو بنی سالم میں سے ایک شخص تھے، تو کہتے ہیں کنت اصلی لقوم بنی سالم، کہتے ہیں کہ میں بنو سالم قبیلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقلت اور انہوں نے کہا انی انکرت بصری، میری نظر جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے، وان السیول تحول بینی و بین مسجد قومی، اور میرے اور میری قوم کی مسجد کے درمیان کچھ ندیاں حائل ہیں، برساتی نالے وغیرہ راستے میں آتے تھے۔ فلا وددت انک جئت، میری خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیں، فصلیت فی بیتی، میرے گھر میں نماز پڑھیں، مکاناً کسی ایک جگہ پہ، حتی اتخذہ مسجداً، کہ میں اس جگہ کو مسجد بنا لوں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل انشاءاللہ، کہ میں ایسا کروں گا۔ فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر معاہ، تو صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق ان کے ساتھ تھے۔ بعد مشتد النہار، یہاں جبکہ دن بہت چڑھ چکا تھا، یعنی صبح کے وقت جب دن کافی چڑھ چکا تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ فاستاذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی۔ فاذنت لہ، تو میں نے اجازت دے دی۔ فلم یجلس، آپ بیٹھے نہیں، تشریف نہیں رکھی آپ نے۔ حتی قال، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا این تحب ان اصلی بین بیتک، کون سی جگہ آپ پسند کریں گے کہ میں آپ کے گھر میں نماز پڑھوں؟ فاشار الیہ من مکان الذی احب، تو انہوں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں پہ وہ چاہتے تھے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اشارہ کیا اس جگہ کی طرف جہاں میں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں۔ احبا نصلی فی، کہ اس جگہ پہ نماز پڑھیں۔ فقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ فصففنا خلفہ، ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنائیں۔ ثم سلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ وسلم حین سلم، اور ہم سب نے بھی سلام پھیرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ تو یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، انہوں نے درخواست کی تھی، اور کہتے ہیں کہ جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات انہوں نے کی ہے، اور ہفتے کی صبح جب سورج اچھی طرح چڑھ چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے ان کے پاس پہنچ گئے، اور ان کے گھر جا کے بلا اجازت داخل نہیں ہو گئے کہ جی آپ نے بلایا ہوا ہے تو بس ہم آ گئے، بلکہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی اور اجازت ملنے پر اندر گئے۔ یعنی یہ ایک اصول ہمیں ملتا ہے کہ کوئی بلائے بھی تو بھی اس کے گھر جب پہنچے تو اجازت لے کے داخل ہوں۔ اچھا، اب یہاں اس باب میں جو حدیث لائے ہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو مقتدیوں نے بھی سلام پھیر دیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی کا سلام اور امام کا سلام دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ بھی پھیر سکتے ہیں،
اور امام کے بعد بھی لیکن امام سے پہلے نہیں. اور دوسری بات یہ کہ کسی نے الگ سے سلام نہیں پھیرا یا سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے السلام علیکم نہیں کہا. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بس 2 سلام جو پھیرے جاتے ہیں وہی کافی ہوتے ہیں. اگلا باب ہے الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر کا بیان. اور یہ حدیث حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے. اخبرنی عمر کہتے ہیں ان ابا معبد مولا ابن عباس کہ ابا معبد جو حضرت ابن عباس کے 1000 قدہ غلام تھے، اخبرہ انہوں نے خبر دی ان ابن عباس رضی اللہ عنہ اخبرہ کہ انہیں حضرت ابن عباس نے بتایا ان رفع الصوت بالذکر کہ اونچی آواز میں ذکر کرتے تھے حین ینصرف الناس لوگ من المکتوبۃ فرض نماز کے بعد کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگوں کا معمول تھا کہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کا ذکر بآواز بلند کرتے تھے. وقال ابن عباس، اور ابن عباس فرماتے ہیں کنت عالم میں جان لیتا تھا یا مجھے سمجھ آ جاتی تھی اذا انصرف بذالک اذا سمعتہ اس ذکر کو سنتا تھا تو جان لیتا تھا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں. اگلی حدیث پہ پڑھ لیں پھر ان دونوں کو اکٹھا ہم دیکھتے ہیں. 806 حدیث ہے اور یہ حدیث پہ وہی حضرت عمر بن دینار سے ہے. حدثنا عمر قال اخبرنی ابو معبد، عمر بن دینار کہتے ہیں کہ مجھے ابو معبد جو مولا ابن عباس ہیں انہوں نے خبر دی قال كنت عارف قضاء صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو ختم ہونا تھا اس کو سمجھ لیتا تھا تکبیر سے. قال علی حدثنا سفیان عن عمرو قال كان ابو معبد اصدق موالي ابن عباس قال علی واسمه نافذ. سفیان بن عنیہ روایت کرتے ہیں کہ عمر بن دینار نے فرمایا کہ ابو معبد جو تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلاموں میں سے سب سے سچے آدمی تھے. ابو معبد ان کی کنیت ہے اور ان کا نام نافذ تھا. تو یہ جو 2 حدیث ہم نے پڑھی ان 2 حدیث میں یہ چیز ہم نے دیکھی کہ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں اللہ اکبر کہتے تھے. اور جو اس زمانے کے لوگ ہیں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی نماز کے ختم ہونے کا پتہ یہاں سے چلتا تھا کہ فرض نماز ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے. اب یہ مختلف حدیث ہیں، مختلف اس کے طریقے آئے ہیں کہ نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا جائے فرض نماز کے بعد. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلند آواز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور اس سے پتہ چلتا تھا کہ نماز باجماعت ختم ہو گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، کبھی گھر میں ہوتے تھے، کبھی ان کا گزر جو ہے وہ مسجد کے قریب سے ہوتا تھا، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ جاتی تھی کہ اب نماز ختم ہو گئی ہے. تو یعنی ایک دفعہ اونچی آواز میں اس طرح سے پڑھ لینا، لیکن یہ نہیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی دیر سے نماز میں شامل ہوا ہے، کوئی تیسری رکعت میں شامل ہوا ہے، کوئی دوسری میں ہوا ہے، کوئی چوتھی میں ہوا ہے، وہ اس کی نماز ابھی باقی ہے، اور اونچی آواز میں باجماعت ذکر شروع ہو جائے اور لوگ اپنی نماز جو ہے وہ پوری نہ کر سکے، یہ مطلوب نہیں ہے. بلکہ اونچی آواز میں ایک دفعہ تکبیر کہہ دینا یا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لینا امام کا یا نمازیوں کا کہ پتہ چل جائے کہ نماز باجماعت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. کوئی بعد میں آیا ہے یا کوئی گزر رہا ہے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ نماز باجماعت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو خفیہ ذکر جو یعنی دل میں بیٹھ کے کریں گے وہ زیادہ افضل ہے. جیسے ہم اگلی حدیث میں پڑھیں گے طویل ذکر جو جس کی ترغیب آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن ذکر بھی جہر بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے نہ ہو کہ دوسرے لوگوں کی جو باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں اور ابھی ان کو کچھ رکھتے رہ گئی ہیں وہ سب کے سب ڈسٹرب ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے صحیح مسنون طریقے سے نماز جو ہے اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.